بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا اسمبلیوں سے. آج سے کچھ سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو آج جو چیئرمین ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں وہ پارٹی میں تھے بھی نہیں. اگر ہر دفعہ ایک لیڈر ڈیل کر کے باہر جائے تو پھر ہم وہیں پھنسے رہیں گے جہاں آج ہم پھنسے. عمران خان کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر بننے کے چکر میں نہیں ہیں. وہ ان کی نظریں ایک لارجر پکچر ہے پاکستان کے حوالے سے. کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف پرائم منسٹر بننا ہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ اصولوں پر کھڑے رہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار ولی. آپ کیپٹل میل دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محمد زبیر صاحب سینئر سیاستدان ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، ایک جنگ چل رہی ہے ملک کے اندر، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سیاسی جنگ بھی ظاہر جاری ہے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ تو بڑی عام سی بات ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے یہ یہاں تک اس نہج تک کیسے پہنچی؟ پی ٹی آئی سے کیا ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ آخر وہ یہاں تک پہنچ گئے؟ پی ٹی آئی سے دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے، غلطیوں کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک غلط پولیٹیکل فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا اسمبلیوں سے، یا جب پنجاب اسمبلی توڑی تھی تو نہیں توڑنی چاہیے تھی، اور بہت سی دوسری اس قسم کی چیزیں ہیں. تو وہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز لیتی ہیں. وہ صحیح نہیں ہوتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو اس قسم کی تو کی ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے. خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، پتہ نہیں 200 کیسز بنا دیے گئے ہیں. ان کی جو دوسری لیڈرشپ تھی، وائس چیئرمین ہوں، دوسرے جو لیڈرز تھے وہ اندر بند ہیں، جیل میں بند ہیں. اور سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی ڈرا دھمکا کے پولیٹکس چھڑوا دی گئی. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. زیادہ سے زیادہ پیچھے بیٹھ جاتے تھے لوگ، لیکن پریس کانفرنس کروا کے جی آپ اناؤنس کریں کہ جی میں پولیٹکس چھوڑ رہا ہوں. ایک پارٹی بھی نہیں، پولیٹکس چھوڑ رہے ہیں. تو مطلب پارٹی کو ختم ہی کر دیا. آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو آج جو چیئرمین ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں وہ پارٹی میں تھے بھی نہیں. سو ایک نئی ایمرج ہو کے آئی ہے اور ایک بڑا عجیب سا مکس ہے کہ کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. اور وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اس سے ظاہر ہے مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہوتی ہیں، کنفیوژن. پھر بہت سے ایسے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، عمر ایوب وغیرہ، شبلی فراز وغیرہ، 10 10 سال قید کی سزا ان سب کو ہوگی. سو وہ یہ اس وقت یہ چیز تو اسٹڈی کرنے کی ہے ہی نہیں کہ ان کی پولیٹیکل مسٹیکس کیا ہوئی ہیں. جو ہوا ہے ان کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ ایک عام رائے بھی ہے کہ جو موجودہ دور ہے اس طرح کا ظلم جنرل ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی بے نظیر کی بات کریں، ان کے دور حکومت میں بھی ان کے ساتھ بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. میاں صاحب کے ساتھ 3 مرتبہ یہ سب ہوا ہے. لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات کریں تو یہ آؤٹ آف سلیبس آئی تھنک آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میاں صاحب کے ساتھ جو معاملہ وہ ڈیل کر کے باہر گئے، جس طرح بے نظیر باہر گئی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں. لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے. اب کی بار وہ جیل کے اندر ہیں، اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، آفرز بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں باہر. سر اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں یہی آپ؟ فرق ہے نا. دیکھیں نا، آپ نے خود بتا دیا کہ اگر عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوتے تو وہ چلے جاتے اور بچی کچی پی ٹی آئی پر وہ یہاں راج کرتے اور اتنا ظلم بھی نہ ہوتا. آج وہ ڈیل کر سکتے ہیں. بات تو یہی ہے نا کہ کیا وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں نہیں ڈیل کروں گا، آپ مجھے 2 سال کیا 3 سال کیا 10 سال جیل میں رکھ کے میں نہیں ڈیل کروں گا، میں آؤں گا تو اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصول پر، اپنی بے گناہی ثابت کر کے آؤں گا باہر. اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہر دفعہ ایک لیڈر ڈیل کر کے باہر جائے تو پھر ہم وہیں پھنسے رہیں گے جہاں آج ہم پھنسے. ایک دفعہ اگر کوئی کھڑا رہ جائے اور وہ مقابلہ کرے اور اپنی اس کی جو جیت ہوگی وہ پاکستان کی جیت ہوگی. اینڈ آئی تھنک اب ظاہر سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ ساری عمر رہے. میں نہیں کہتا، آئی وش کہ وہ کل باہر آ جائیں. لیکن عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر بننے کے چکر میں نہیں ہیں. وہ ان کی نظریں ایک لارجر پکچر ہے پاکستان کے حوالے سے.
اپنی لیگیسی کے حوالے سے کہ پاکستان کے عوام ان کو یاد کیسے کریں گے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. ہی وانٹس ٹو لیو اے لیگیسی کہ ایز اے گریٹ اسٹیٹسمین، ایز اے گریٹ لیڈر ہو نیور سیکریفائس. اور ہو سکتا ہے پھر آنے والی نسلیں پھر اس میں ان سے سبق حاصل کریں کہ کیسے بغیر جھکے ہوئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف پرائم منسٹر بننا ہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ اصولوں پر کھڑے رہیں اور عوام آپ کے پیچھے کھڑے رہیں اور ہسٹری آپ کو یاد کرے. سر عمران خان میں اور نواز شریف میں فرق کیا ہے؟ دونوں لیڈر ہیں، ظاہر ہے جی دونوں کی ایک جی فین فالوئنگ ہے، جی ایک جی بڑی، دونوں جی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے سر؟ لیڈرشپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں عمران کی؟ خان شروع سے دیکھیں، اگر جس نے بھی، آپ تو ابھی ینگ ہیں اس حساب سے، ہم نے تو عمران خان کو اس وقت فالو کیا جب وہ کرکٹر تھے، تو ان کی الگ پرسنالٹی تھی. اس وقت بھی الگ پرسنالٹی تھی. وہ جب کپتان تھے تو ان کی مرضی کا کھلاڑی نہیں ہوتا تھا سلیکٹ، تو وہ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کو ریزائن کرنا پڑتا تھا، وہ نہیں ہٹتے تھے پیچھے. تو ایک پرسنالٹی کا حصہ تھا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی پلیئر ہونا چاہیے. اپنے اصول پر کھڑے رہتے تھے اور ایک ایسا اسٹرانگ ایک جس طرح تھنکنگ تھی. عمران خان کے آنے سے پہلے پاکستان کی ٹیم بڑی زبردست تھی، بڑی زبردست ٹیم تھی. اگر آپ 1970s کی کرکٹ کو دیکھیں نا تو ظہیر عباس، آصف اقبال، ماجد خان، سب سے گریٹ کرکٹرز اس وقت کی تھے، وسیم باری. لیکن پاکستان جیتتا نہیں تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کی پرسنالٹی کیا یہ حصہ ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب گوروں سے کھیلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں، اس لیے ہم ہار جاتے. اینڈ میں جا کے ہار جاتے. 4 دن بڑا زبردست کھیلتے ہیں، اینڈ میں جا آخر کے میں ہار ہار جاتے. جاتے ہیں۔ 100 رن بنانا نہیں بنا سکتے اینڈ میں، پہلی اننگ میں 500 بنا لیتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. سو 82 میں عمران خان کیپٹن بنے اینڈ پاکستان اسٹارٹڈ وننگ. حالانکہ 80s کی جو ٹیم تھی وہ 70s کی ٹیم سے کے مقابلے میں بہت کمزور تھی. اور اسی طرح سے 92 ورلڈ کپ جو پلیئرز تو بڑے آرڈنری تھے، لیکن بہت ہی وہ جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم جیت سکتے ہیں. وہی وہ پھر وہ پہلے وہ فلنتھروپی میں اپنے جو شوکت خانم بنایا اور پھر اس سے بڑھ کے پھر پالیٹکس میں 15 سال تک ہارڈلی ان کا کوئی نام تھا. ایک سیٹ 2002 میں جیتی تھی. لیکن بات جو وہ اسد کیسر ایک قصہ سناتے ہیں کہ جی وہ 2004-05 میں ایک میٹنگ کر رہے تھے کے پی میں، پشاور میں بیٹھ کے، تو 6-7 لوگ بیٹھے تھے، بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے، 100 لوگ. تو وہ عمران خان کہتا ہے کہ جب ہماری حکومت آ جائے گی تو اسد کیسر 100 بندہ تو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، حکومت کیسے آئے گی؟ تو کہتے نہیں آئے گی. تو یہ ایک بڑی ایک ان کی پرسنالٹی کا وہ ہے. تو وہ ہر چیز ہر وقت میں ایک رول اپنا جو ہے نا وہ پراؤڈ فیل کرتے. آج وہ اپنے رول پر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. And that is why he is saying he will win. And inshallah he will win. مجھے سر It does not mean، میں یہ آپ کے سپورٹرز کے لیے بتا دوں، it does not mean کہ وہ باقی وزیر اعظم بن رہے ہیں. اللہ کرے وزیر اعظم، بٹ آئی تھنک ان کی نظریں بڑی ہیں اور وہی ہونی چاہیے. سر آخر میں بے شک آپ کے پاس آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ میرے لیے رکے رہے ہیں. آپ کوئک تھوڑا سا بے شک کامنٹ کر دیں کہ محمود خان اچکزئی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا پریشر ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ مفاہمت چاہتے ہیں، کچھ مزاحمت چاہتے ہیں. عمران خان کا بیانیہ اس حوالے سے کچھ اور ہے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. اس موقع پہ اس صورتحال میں ان کی قیادت کو کس محمود طرح دیکھ رہے اچکزئی ہیں؟ جو ہیں بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اور پاکستان کی پالیٹکس میں ضروری نہیں ایک بہت بڑی جماعت کا لیڈر جو ہے اس نے لیڈ کی وہ موومنٹس. ایک ہوتے تھے نوابزادہ نصر اللہ، انہوں نے 60s میں بھی 80s میں بھی جو ڈکٹیٹرز کے خلاف موومنٹ لی تھی، وہ تقریباً چھوٹی سی پارٹی تھی ان کی، ٹھیک ہے. محمود اچکزئی سے بھی بہت ہی وہ، لیکن ان کی اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ ان کے ارد گرد سارے اپوزیشن کے لیڈرز کو وہ اکٹھا کر دیتے تھے. تو جب نصرت بھٹو نے بھی جدوجہد شروع کی تھی، جب بھٹو صاحب اندر تھے تو وہ نوابزادہ نصر اللہ ہی لیڈ کر رہے تھے. تو محمود اچکزئی اس طرح کے پرسنالٹی ہے جس سے تمام مکتبِ فکر، اور وہ اس میں سب سے بڑی جو میں اگزامپل دے رہا ہوں، ان کو بھی کوئی پاور ہنگری نہیں تھا کہ جی مجھے کوئی منسٹر لگ جاؤں گا یا میں امبیسڈر لگ جاؤں گا. محمود اچکزئی کا بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہی از ناٹ پاور ہنگری اینڈ بہت میچور، بہت زیادہ کمیٹڈ پاکستان کے لیے. ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے پتہ نہیں اینٹی پاکستان ہے، اور سمجھتے ہیں ہر چیز کو. جو پہلی سپیچ کی اس میں ریکنسلیٹری ٹون بھی تھا جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو اللہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان کا اعتماد ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان نے کہا جو وہ فیصلہ کریں گے اس طرح سے موومنٹ چلے گی.
تو اب دیکھیں وہ آغاز، اور بڑے کمیٹڈ ہیں. اور ابھی پرسوں ہماری جب میٹنگ تھی تو وہ بار بار ایک چیز کہہ رہے تھے کہ یار مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، شروع تو کریں. 10 دکانیں بند ہوں چلیں ٹھیک ہے، 50 دکانیں بند ہوں، ہم نے اپنا فرض کرنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کیا اور ہم فیل ہو گئے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا، گفتگو آپ نے سنی. اور محمود خان اچکزئی کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے، سینئر سیاستدان ہیں محمد زبیر صاحب، انہوں نے بھی اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی. اور ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا پریشر ہے، اور جہاں پارٹی کے اندر مختلف دھڑے جو اس وقت موجود ہیں، کچھ مفاہمت چاہتے ہیں، کچھ مزاحمت چاہتے ہیں، عمران خان اس میں کچھ الگ چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں معاملات کدھر جاتے ہیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے.